اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 10ویں تاریخ ہے اور آج کی تاریخ وہ ہے کہ ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے، لہذا اسی مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کی حیات طیبہ پر ایک نظر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ ایک تلخ اور ناگوار واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ آج کے دن دنیا سے ایک جانثار زوجہ اور مہربان ماں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے۔ آپ نے اسلام کے لیے بہت زیادہ زحمتیں برداشت کی، مسلمانوں پر آپ کا بڑا احسان ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ اور پہلی مسلمان خاتون ہیں۔ آپ حسب و نسب اور گھرانے کے لحاظ سے جزیرۃ العرب کی ایک ممتاز خاتون تھیں اور از نظر کمال و جمال آپ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک پاکیزہ طینت خاتون تھی اور جوانی کے دور میں اپنے زمانے میں سرزمین حجاز کی مشہور ترین تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ تجارت میں اپنی اعلیٰ انسانی خصوصیات و صفات کے مطابق عمل کرتی تھیں۔ آپ مفاد پرستی کی مخالفت کرتی تھیں اور کبھی بھی حریصانہ عمل انجام نہیں دیا، اسی لیے آپ نے ہمیشہ آلودگیوں اور ناجائز آمدنیوں سے عاری تجارت کرنے کی کوشش کیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے بے پناہ مال و ثروت کے ساتھ جہاں تک ہو سکا غریبوں اور یتیموں کی مدد کی اور آپ بے سرپرست گھر والوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ کو غریبوں اور یتیموں کی ماں کہا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جب امانت داری، خوش خلقی اور محمد امین کے لقب سے پیغمبر اکرم کی شہرت سنی تو آپ کو اپنے تجارتی قافلے میں کام کرنے کے لیے انتخاب کر لیا اور پیغمبر اکرم کی وجہ سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو تجارت میں بہت زیادہ فائدہ ہونے لگا۔ قریش کے امیر ترین لوگوں کی طرف سے شادی کے پیغامات کے آنے کے باوجود چونکہ آپ پیغمبر اکرم کی صداقت و امانت داری، مکارم اخلاق اور معنویت پر فریفتہ ہو چکی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کی تجویز پیش کی۔ حضرت نے بھی آپ کی تجویز قبول کر لی۔ مکے کی عورتوں نے پیغمبر اکرم سے شادی کے بعد آپ سے تعلقات ختم کر دیے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول خدا کی پہلی زوجہ تھیں۔ جب تک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا زندہ تھی پیغمبر اکرم نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے قاسم اور عبداللہ کے نام سے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کا بعثت پیغمبر اکرم سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، اور ایک بیٹی کی ولادت ہوئی جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے معروف اور دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا عالم اسلام کی بزرگ ترین خاتون شمار ہوتی ہیں۔ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون تھیں، جس طرح سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمت و شرافت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں اور اسلام کے فروغ کے لیے ان کا مال اہم ترین سبب شمار ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم کے ایک صحابی کہتے ہیں، ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے اوپر ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟
جو لوگ وہاں موجود تھے وہ نہیں بتا سکے، سب نے کہا خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا کہ بہشت کی بہترین عورتیں 4 ہیں، میری زوجہ خدیجہ، میری بیٹی فاطمہ زہرا، فرعون کی زوجہ آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک فداکار اور مہربان زوجہ اور تمام مشکلات میں رسول خدا کی بہترین مددگار تھی۔ پیغمبر اکرم کی شان میں آپ کے پرمعنی و فصیح اشعار سے، آپ کے علم و ادب اور پیغمبر اکرم سے آپ کے کمال و الفت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ کے اشعار کے بعض نمونوں کے ترجمے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس میں آپ فرماتی ہیں کہ اگر دنیا کی تمام نعمتیں میرے لیے ہوں اور ملک و کسرا اور بادشاہت میرے لیے ہو تو میری نظر میں ان کی اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک میری نظریں آپ کی نظروں سے مل نہیں جاتی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم کے ساتھ 25 برس کی مشترکہ زندگی میں پیغمبر اکرم اور اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمت انجام دی ہیں۔ پیغمبر اکرم کی مالی اور نفسیاتی حمایت کی اور آپ کی اس وقت تصدیق کی جب کوئی بھی آپ کی تصدیق نہیں کرتا تھا، اس وقت آپ کا ساتھ دیا اور مشرکین کی اذیتوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کی، جو آپ کی گراں قدر خدمات کا صرف ایک حصہ ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے کچھ ہی دنوں بعد 10 رمضان المبارک بعثت کے 10ویں برس میں وفات ہوئی ہے۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم و اندوہ کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی 65 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 5 برس کی تھیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پریشان تھیں اور اپنے پدر بزرگوار کے گرد گریہ و زاری کے ساتھ چکر لگا کر اپنے والد سے ماں کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اتنی پریشان تھی کہ جبریل پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ اے رسول، فاطمہ کو سلام پہنچا دیجئے اور کہہ دیجئے کہ آپ کی والدہ بہشت میں حضرت آسیہ اور حضرت مریم کے پاس بیٹھی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے یہ سنا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر مکے میں قبرستان حضرت ابو طالب میں ہے، جس میں حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب اور حضرت عبد مناف بھی دفن ہیں۔ یہ مختصر سی یہ سیرت تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اب آج 1-2 مسئلہ آج کے بحث میں بھی آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس درس میں کہ اگر نماز جماعت کے لیے اذان و اقامت کہی جا چکی ہو تو جو شخص اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہے، وہی اذان و اقامت کافی ہے جو نماز جماعت کے لیے انجام دی گئی ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص نماز کے لیے مسجد میں جائے اور دیکھے کہ نماز جماعت ختم ہو چکی ہے، نماز تمام ہو گئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب تک صفیں ٹوٹ نہ جائیں اور لوگ منتشر نہ ہو جائیں تو وہ اپنی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہ کہے۔ یعنی ان دونوں کا کہنا مستحب تاکیدی نہیں، بلکہ اگر اذان دینا چاہتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ بہت آہستہ کہے، اور اگر دوسری نماز جماعت قائم کرنا چاہتا ہو تو ہرگز اذان و اقامت نہ کہے۔ اسی نماز جماعت کے لیے جو نماز صف بیٹھی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی اذان و اقامت، وہی اذان و اقامت اس کے لیے کافی ہے، دوسری اذان و اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔